آتی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے جیسے کہا کہ ہم رزق کی بات کرتے ہیں، صحت کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جوڑوں کی شادی ہو جاتی ہے، ان کے پاس اولاد موجود نہیں ہوتی ہے، اس نعمت سے وہ محروم ہوتے ہیں، تو یہ بھی رزق ہوتا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو نیک صالح اور صحت مند اولاد دی ہے۔ لیکن معاشرے میں، ان سوسائٹی میں ان سب چیزوں کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو الگ ہی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ چیزیں آپ کی زندگی میں موجود نہ ہوں، جب آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جتنا ہو سکے مخلص ہوں، کوآپریٹیو ہو، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زندگی کے آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو ٹیبو نہ بنا لیا جائے، بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ اس کو تانا دیا جائے یا پھر اس کو گالی بنا لی جائے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر آسمہ صاحبہ، جو کہ گائنیکولوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ میم دیکھتی ہوں میں کہ آپ کے جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ شادی کے کتنے ٹائم بعد آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ان کو زیادہ پریشر اپنے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے یا وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں مختلف فیکٹرز ہیں نا جی۔ تو ہمارا جیسے سوشل سیٹ اپ ہے نا، تو وہ ایک تو یہ ہے کہ جب کافی زیادہ ٹریٹمنٹ لے چکے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، اور پھر وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا تو شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 1-2 سال بعد کے مختلف ہیں لوگوں کی اپنی وہ پائرورٹیز ہیں اور اپنی وہ سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کو مطلب لیتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، ٹریٹمنٹ لیں گے، اور وہ کیا انتظار کرتے ہیں کہ اب آج کل کتنے سال انتظار کر دیتے ہیں، اور جو آئیڈیل ایج ہے نا فیمیل کی فار ریپروڈکٹیو ایج جو ہے، ونڈو پیریڈ ہے، وہ ہے بیسٹ جو ہے نا 25 سے لے کے 35 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی خواتین ایسے ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، ایک تو لیٹ میرجز کی وجہ سے، یا پھر بعد میں وہ ویٹ کر کے پھر آتے ہیں، تو پھر 30-35 اس میں پھر اور بھی ان کی ایک کوالٹی، تو اوور میڈیکیشن بھی انہوں نے کر لی ہوتی ہے۔ بالکل اوور میڈیکیشن تو ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ تو آپ کے 1-2 ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسے 1-2 سال بعد جانا شروع تو کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میڈیکیشن بھی کوئی اکثر ہمارا جو ہے کویکس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں LHVs کے پاس، تو جو ان کو میڈیسن پرسکرائب کی ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے کی ہوتی ہیں، اس کے بھی اپنے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ان کو آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو کاز نہیں پتہ ہوتی، وجہ نہیں پتہ چلتی نا، ادھر ادھر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بس جو مل رہا ہے، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، وہ چل رہا ہے کہ اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور کاز کے متعلق جو وجہ ہے نا وہ کافی دیر بعد ان کو پتہ چلتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوشل سیٹ اپ فیمیل پہ فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میل اپنا کوئی بھی ٹیسٹ کروانے پہ راضی نہیں ہوتے۔ ابھی بھی ایسے ہے، یہاں مجھے لگتا ہے کہ اب شاید ریشو اب ہمارا تھوڑا سا اویئرنیس تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے جو مختلف بلیوز ہیں، کچھ فیملی پریشرز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا فوکس فیمیل پہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو میم جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے میں خون کا اگر ہم نے ٹیسٹ کروانا ہو تو بہت سارے لوگوں کو یہ واضح ہے کہ ہم نے HbC کروانا ہے، اگر ہم نے شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ بھی پتہ ہے HbA1c ہے وہ کروانا ہے۔ بالکل۔ اگر خواتین میں یہ یا پھر مرد حضرات میں یہ پرابلم آ رہی ہو، سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کہیں جانے سے پہلے، میڈیکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی یہ ٹیسٹ کی لسٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ ٹیسٹ کروائے بغیر ان ڈاکٹرز کے پاس جانا اور ڈفرینٹ میڈیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دینی، ایلوپیتھک کے علاوہ دیسی ادویات پہ جانا شروع کر دینا، تو وہ آپ بتائیں ہمیں۔ اچھا، ٹیسٹ میں جو ہے نا ہم جب فیمیل کی بات کرتے ہیں، فیمیل کے ٹیسٹ میں، تو اس میں ہم کچھ جو وجوہات کی بنا پر کچھ ہارمونل پروفائل کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کے پیریڈز کے دوسرے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو ہے اووریز کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، مختلف ہارمون صحیح کام کر رہے ہیں۔ اگر ایج کے لحاظ سے ہم اوویرین ریزرو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اینٹی ملیرین ہارمون کا ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے بلڈ شوگر لیول کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈائبٹیز بھی ایک بڑے انفرٹیلیٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور لیڈیز میں بھی تھوڑا سا انسولین ریزسٹنس جب پولیسسٹک اووریز کی طرف چلے جائیں تو پھر بلڈ شوگر لیول تو ہم کروا لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا نارمل جو ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، پیلوک الٹرا ساؤنڈ، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یوٹرس کے بارے میں، کہ یوٹرس کی ٹھیک ہے، انیٹمی صحیح ہے، کوئی نارمیلٹی تو نہیں ہے اس میں، اس کا سائز کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اووریز کے بارے میں ان کی کتنی ڈائمینشنز کیا ہیں، کوئی اس میں پولیسسٹک اووریز یا کوئی سسٹ کوئی اس کے بارے میں تو نہیں ہے، کوئی سروکس کے بارے میں، ساری ہمیں جرنل انفارمیشن پیلوک الٹرا ساؤنڈ سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو جرنل ٹیسٹ ہو جاتے ہیں نا جو ہم کرواتے ہیں،
12 ڈے پہ خواتین کا ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے، جس میں کہ یہی اگر ہم بہتر تو ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ 12 ڈے ان کا جو پیریڈز ہے اس پہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اگر ایگ بن رہا ہے اس کی پراپر اوولیوشن ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور جو میل میں ہوتا ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹیسٹ جو انفارمیشن ہے وہ ان کے سیمن انالیسس سے ہی پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کا کاؤنٹ بھی پتہ چل جاتا ہے، اسپرم کاؤنٹ پتہ چل جاتا ہے، اس کی موٹیلٹی پتہ چل جاتی ہے، اس کی مورفالوجی یعنی ساخت پتہ چل جاتی ہے. تو ایک سمپل ٹیسٹ سے جو ہے نا کافی ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا فردر اس کی ٹریٹمنٹ اکارڈنگ ٹو کاز ہو جاتی ہے. صحیح ہو گیا. میم انفرٹیلٹی جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے یا مرد حضرات میں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہوں گے تو ٹائم ٹو ٹائم کیا آپ نے ریشو نکالی ہے کہ آپ کو کن میں اب زیادہ لگ رہی ہے اس ٹائم پہ؟ اچھا، جو انسیڈنس ریٹ ہے نا وہ جو ہے نا اگر 40% فیمیلز میں ہے، ٹھیک ہے، ریشو اس کی، تو 40% میل بھی آتا ہے فیکٹر، اور 10% ہے بوتھ، یعنی کہ میل میں بھی وجوہات ہیں اور فیمیل میں بھی، اور 10% آتی ہے ان ایکسپلینڈ، جس میں وہ ان ایکسپلینڈ میں وہ آتے ہیں جن میں کہ ان کی ساری ٹیسٹنگ ہو چکی ہے سب کچھ لیکن کوئی کاز نہیں ملتی. ٹھیک ہے، وہ ان ایکسپلین میں آ جاتے ہیں. تو تقریباً ان کا مارجن جو ہے نا 30%، 25% اس طرح ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں کیونکہ ہمارے اپنے بہت سے اب انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں اس کے ساتھ بہت وہ ہو گئے ہیں جس نے انفرٹیلٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. جیسا کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کو فروغ دے رہی ہیں مزید زیادہ، اور کن چیز پر ہم کنٹرول کر کے اس پہ قابو پا سکتے ہیں؟ اچھا، جیسے کہ فیمیل میں ایک بہت امپورٹنٹ کاز جو ہے نا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن، ہمارا جو آج کل لائف سٹائل ہے جس نے اس کو بہت زیادہ پریولنٹ کر دیا ہے کہ جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، فزیکل انیکٹیویٹی، سارا دن بیٹھے رہنا، گیجٹ کا یوزیج ہے، اور رات ساری سلیپ ڈسٹربنس، ساری رات جاگنا، صبح سونا، جو ایک نارمل ہارمونز آپ کے ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سارے آپ کے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں. اچھا، میں بھی بہت ساری لڑکیوں کو، خواتین کو دیکھتی ہوں، ان کو پی سی اوز کا، یا جتنے میری فرینڈز ہیں وہ یہ پرابلم کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. اگر پی سی اوز نہیں ہے تو ہارمونل امبیلنس جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کا ہارمونل امبیلنس کی انوائرمنٹل فیکٹر جو ہماری لائف سٹائل سے بھی بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے، آپ کی انگزائٹی آ رہی ہے، اسٹریس آ رہا ہے، ٹینشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ایک پرووک کر رہے ہیں انفرٹیلٹی کو. ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے جو کپلز کی ریلیشن شپ میں جو ہے اسٹریس، ٹینشن اور انگزائٹی کی، جو انفرٹیلٹی کی ایک بہت بڑا اسٹریس، ٹینشن، انگزائٹی، پریشر کی وجہ سے، گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک تو گھر کا پریشر بھی ہوتا ہے، فیملی پریشر. ٹھیک ہے، اور پھر اگر کوئی کاز پتہ چل جائے پھر بھی ظاہر ہے ان کو وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اتنی انگزائٹی ہو گئی ہے، ٹینشن ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری اس کو انکریز ہی کر رہی ہیں. میل میں جیسے ہیں فیکٹر اوبیسٹی، ٹھیک ہے، اور اسموکنگ کا زیادہ بڑھ جانا، یہ بھی ایک ریزن ہے. بالکل، میل میں تو یہ بہت کامن ہے کیونکہ ہمارا اسموکنگ ویسے ایک پازیٹیو فیکٹر ہے انفرٹیلٹی کا، لیکن ہمارے ذرا سیٹ اپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی فیمیلز میں اتنا وہ نہیں ہے. ہوتا ہوگا ایک سوسائٹی، ایک ریشو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ میلز پہ وہ ہے کہ اسموکنگ زیادہ پریولنٹ ہے. تو اسموکنگ ایک بہت امپورٹنٹ کاز ہے میلز میں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے. اچھا، آپ خواتین کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ بہت ساری خواتین جو ہیں یہ پی سی اوز کا شکار ہو رہی ہے، اور جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے. جنک فوڈ یا پھر لیٹ نائٹ کریونگز وغیرہ ہیں، اس کو ہم دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیزا، جنک وغیرہ لیتے ہیں، یا ہمارے پاس جو پریزرویٹو فوڈ ہے، ریڈی ٹو کوک جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اس کو ہم الٹرنیٹ کر کے کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آج کل کہا جاتا ہے کہ سیڈ سائیکلنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ کرنا سٹارٹ کر دیا جائے تو اس سے بھی یہ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. السی کے بیج، کدو کے بیج، یہ سٹارٹ کرنے سے کچھ امپروومنٹ آتی ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ یہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا، جو ہم نے اپنے نیچرل لائف سٹائل تھا نا بہت سالوں کا، اس کو چھوڑ کے ہم ایک آرٹیفیشل لائف سٹائل پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے بھی ہم کھانا تو کھاتے تھے، تینوں وقت ہی کھاتے تھے، لیکن کیا تھا، فزیکل ایکٹیویٹی تھی، بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی تھی ہماری. ٹھیک ہے، اور یہ جنک فوڈ، یہ پروسیس فوڈ، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارا وہ جو تھا، اور کیا تھا، ہم اپنے ٹائم پر سوتے تھے، اٹھتے تھے، صبح کو اپنے ٹائم پر سب لوگ اٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہم نے جب یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے نکال دی اور آرٹیفیشل لائف سٹائل کی طرف چل گئے، اپنے لائف سٹائل بالکل چینج کر دیا، تو ہماری باڈی میں کیا ہونے لگ گیا کہ یہ اس کی وجہ سے جو گلوکوز زیادہ، انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ آنے لگ گیا. اب ہمارے بہت سے چینلز پہ اویئرنیس تو آ گئی ہے کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے، ڈائبٹیز کیا ہے، پولیسسٹک اووری سنڈروم کیا ہے. جیسے کہ اشرف صاحب چودھری صاحب بھی بہت اچھا اس میں کام کر رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس دے رہے ہیں ڈائبٹیز میں، انسولین ریزسٹنس پہ.
اس طرح. تو ہم بھی بہت زیادہ اویئرنیس پہ کام تو کر رہے ہیں کہ جو ہے نا فیمیلز کو پتا ہو, ینگ گرلز کو پتا ہو کہ آپ کے لائف سٹائل سے چینج سے پولیسسٹک اووریز ابھی تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اوبیسٹی آ رہی ہے. اس کے سٹیجز وغیرہ بھی ہیں سٹارٹنگ میں, اس کے کوئی سمٹمز وغیرہ بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ فیمیلز کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ارریگولر مینسٹرل سائیکل, ٹھیک ہے نا, پیریڈز ڈسٹرب ہو رہے ہیں, 2 مہینے بعد آ رہے ہیں, 3 مہینے بعد آ رہے ہیں, اور اگر آ رہے ہیں تو 1 دن کے لیے آ رہے ہیں, جسٹ سپاٹنگ ہو رہی ہے, اور اگر آ رہے ہیں تو رک نہیں رہے, 1-2 مہینے تک رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو خواتین میں جو میل ہارمون ہے اس کے زیادتی کی وجہ سے چین پہ بال آ جانا, ٹھیک ہے, اور بالڈنس جو ہے, میل بالڈنس یا آگے سے بال گر جانا, جو کہ نارملی فیمیلز میں ایسے نہیں ہوتا. تو ان کا جو ہارمون لیول ہے ٹیسٹوسٹیرون وہ زیادہ ہونا چاہیے. ہمارا لائف سٹائل سے ہے, بالکل لائف سٹائل سے ہے, کیونکہ ہمارے جو نارمل ہارمون ہے ایسٹروجن پروجسٹرون, ان کا سائیکل کو ہم ڈسٹرب کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کی نارمل ایک سائیکل ایکسس چل رہا تھا نا, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا زیادہ گلوکوز سے زیادہ انسولین, زیادہ اس کے پیچھے جو پیتھولوجی ہے نا وہ انسولین ریزسٹنس کی ہے. وہ پھر جو ہے نا سارے انسولین جو فیمیل کے ہارمون کے ہیں وہ سپریس ہوتے جا رہے ہیں, میل والے اوپر آتے جا رہے ہیں ٹیسٹوسٹیرون. اور پھر اس میں جو ان میرڈ لائف میں تو صرف یہی ان کو پرابلمز آ رہی ہیں, اور میرڈ لائف میں پھر آگے جا کے ان کی انفرٹیلیٹی سامنے آ جاتی ہے, جبکہ یہ پرابلم وہ پہلے سے فوکس کر رہی ہوتی ہیں اوولوشن نہ ہونے کا, لیکن پھر وہ جا کے اس کو جو ہے نا میرڈ لائف میں پھر انفرٹیلیٹی کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو کیا کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمیں ڈیلی روٹین میں لازمی شامل کرنی چاہیے, خواتین کو وہ کھانی چاہیے؟ خواتین کو جیسے یہ ہے کہ ہم نے ویجیٹیبلس, فریش فروٹس, بچے اب فروٹس ویجیٹیبلس کی طرف بالکل نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ہو جائے, پیزا برگر ہو جائے, فروٹس نہ کھانے پڑیں بچوں کو, ویجیٹیبلس نہیں کھانا چاہتے وہ کچھ بھی. کوئی گھر میں میرا خیال اب تو یہ ہو گیا ٹرینڈ کہ بچے ویجیٹیبلس کی طرف نہیں آتے. اس کی طرف آئیں, نیچرل اس کی چیزوں کی طرف آئیں, یوگرٹس ہیں, ایگ ہے. مجھے لگتا ہے جیسے سے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, ہم تھائی فوڈ یا چائنیز فوڈ یہ زیادہ کھانا شروع کیا ہے, تو اس میں جو سوتے ویجیٹیبلس ہوتی ہیں جو زیادہ اوور کوک نہیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سرو کی جاتی ہیں اچھے سے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان میں بھی جیسے کہ آپ کارن فلور یہ چیزیں ذرا کم کریں, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں ذرا وہ جو ہے نا ایڈڈ جو چیزیں ہیں نا وہ کر کے ہم ان کو سمپل طریقے سے بھی کوک کر سکتے ہیں نا. ویجیٹیبلس ہیں ان کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں رائس, چکن, جو بھی آپ چیز لے رہے ہیں ساتھ ویجیٹیبلس کے رائس بنا سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن ان میں بھی جو ہم ایڈڈ پریزرویٹیوز پروسیس چیزیں ہیں ان میں بھی ابھی یوز ہوتی ہیں, ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. میم جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ اوور میڈیکیشن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں, یہ جو اوور میڈیکیشن کرتی ہیں ان کو بعد میں کنسیو کرنے میں کتنا پرابلم آتا ہے؟ اوور میڈیکیشن میں ہمارے جو یہاں پہ دی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایگز کو سب سے بڑا ہمارا فوکس ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں جب ہم کوئی فرٹیلیٹی کی بھی اسیسمنٹ شروع کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی کپل آتا ہے فرٹیلیٹی کے ورک اپ کے لیے, تو ہم ان کے جو مختلف ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب پیشنٹس کا ایک فوکس ہوتا ہے, مین دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میڈیسن تو کوئی ضرور دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی چکر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ویسے بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کہے آپ ایکسرسائز کریں, ہم کہیں گے نہیں پہلے دوائی دیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر پہ بھی پریشر ہے کہ آپ نے کوئی میڈیسن تو لکھ کے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اب پیشنٹ اتنا اویئرنیس ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس کو سمپل ملٹی وائٹامن فولک ایسڈ سم تھنگ دے رہے ہیں, وہ کہنا یہ تو عام سی چیزیں ہیں, پتہ ہی ہے, ان سے تو ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہونا. پھر کیا ہے اس میں ڈاکٹر بھی پرووک ہو رہا ہے, ان کی بھی اسٹریس اور مینٹل اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں, موسٹلی جو ہے نا ان کو اوولوشن کی میڈیسن دی جاتی ہیں. وہ اوولوشن کی میڈیسن کیا کرتی ہیں کہ جو اووریز ہیں نا ان کو اوور اسٹیمولیٹ بھی کئی دفعہ کر دیتی ہیں. ایک آپ سائیکل میں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ دوسری سائیکل میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ پیشنٹ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ اووریز اوور اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں, اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم ہو جاتا ہے, جس کی کہ اپنی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا پیشنٹس کافی جو ہے نا مس یوز بھی ہو جاتے ہیں میڈیسن کے, اوور میڈیسن کے چکر. آپ کے پاس ایسے بھی پیشنٹس آتے ہوں گے جو یہ دیسی ادویات یا پھر بہت زیادہ جادو ٹونے ان سائڈ پہ بھی جاتے ہوں گے. بالکل. ایک تو جو دیسی میڈیسن ہے نا اس میں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں طب کی زبان میں بھی, کیسے ایسا کوئی ہوتی ہے پرابلم کوئی؟ اچھا, آپ کے ساتھ بھی آ کر وہ بات کرتے ہوں گے. بالکل کہ وہ اٹھراہا جو ہے نا وہ اس میں کرتے ہیں کہ جس کو مس کیریج ہو جاتا ہے ہر دفعہ ہمارا, یا بچے جو ہے نا وہ پورا اس میں وہ خواتین لیتی ہیں نا کہ بچے یعنی کہ پوری طرح برتھ نہیں ہوتی, اس سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اٹھراہا ایز سچ ہمارے میڈیکل میں تو کوئی ٹرمز نہیں ہے. تو اس میں ہماری جو ہے نا ایک جو ڈیزیز, ہم ڈیزیز تو نہیں اس کو کہیں گے, اینٹی فاسفولیپڈ ٹائپ سنڈروم ٹائپ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلاٹس ہیں نا پلیسنٹا میں کلاٹ بن جاتے ہیں,
جیسے ہی بیبی بننا شروع ہوتا ہے نا تو کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہ آگے جو بیبی کی سرکولیشن جانی ہے مدر سے اس کو روکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس میں ارلی مس کیریجز بھی ہوتے ہیں, مریض کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا تھا, اولیگو ہائیڈرامناز بھی ہوتا ہے, گروتھ نہیں ہوتی ہے, IUGR ہو جاتا ہے بچے کا, اور اسٹل برتھ ہو جاتی ہیں, IUDs ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کی بھی ہم پریونشن کے طور پہ لوپرین اور میڈیسن ہے, انجیکشن ہے, کلیگزن وغیرہ, وہ دے کے ہم بہت سے سکسیزفل پریگنینسی اور پریگنینسی آؤٹ کم اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی ایسی کاز نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب پتہ نہیں اب یہ اس کو ٹراہا کہتے ہیں, ہو جاتا ہے نا بہت سارے لوگ. بالکل آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ٹینشن, انگزائٹی, ڈپریشن کی وجہ سے بھی مریض کہتا ہے کہ میں ہر جگہ جہاں پہ بھی جاؤں بے شک ہربل سے مل جائے, ٹھیک ہے. اور ہربل میں حکیم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اسٹیرائڈ دے رہے ہوتے ہیں, اور موسٹلی جو میں نے کہا ہے نا اوولوشن انڈکشن کی میڈیسن, یہ بھی حکیم کو ایک سب ہر بندے کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ LHVs وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں, یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس لیول پہ جا کے ان کا سکین کروا کے اووریز کا سائز دیکھنا ہے, ایگز دیکھنے ہیں, بس ان کو دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور سپرسٹیشیس تو ہو ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بھی بات ہو, میرا خیال ہے کہ یہ شاید نیچرل ہو جاتا ہے ان کے اندر نا, ایک کہ کہیں سے کوئی کمی یا کچھ ایسا محسوس کروا جاتا ہے نا کہ کچھ آپ میں اور خالی پھر پن آپ ہے کا یا something. فیملی برڈن, سوشل وہ کہ ہسبینڈ کی سیکنڈ میرج کا ڈر, پھر سوشل پریشر اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ کہیں سے تو کوئی مطلب آس ہو, کوئی امید ہو, تو اس سلسلے میں وہ اس راستے پر بھی چل پڑتی ہیں. بالکل ایسے ہے. میم لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ اچھا, اویئرنیس میسیج یہی ہے کہ جو اس کی کازز ہیں جیسے کہ پولیسسٹک اووریز ہیں, یہ چیزیں ہیں, ان کی پریونشن کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کریں ضرور. اپنا لائف سٹائل چینج کر کے نیچرل لائف سٹائل کی طرف ضرور جائیں. اور اگر فرٹیلیٹی کا ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضرور اس کی انویسٹیگیشن پراپر کروا کے اس کی کاز کی طرف دیکھیں کہ میل کاز ہے, فیمیل کاز ہے. اور میلز کو بھی پلیز صرف فیمیل پہ فوکس مت کریں, اپنا بھی ٹیسٹ ضرور کروائیں. بہت سی ایسی کازز ہیں, ضروری نہیں ہم کہتے کہ کوئی ایسی کاز ہوگی کہ بالکل ہی انٹریٹیبل ہوگی. کوئی آپ کے نارمل انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میڈیسنز بھی ہیں جس سے کہ سپرم کاؤنٹ بھی امپروو ہو جاتا ہے اور بڑے پریگنینسی کے آؤٹ کم اچھے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اپنا کپل کی ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا ایج کا ویٹ کریں. 35 کے بعد اوویرین ریزرو بالکل کام ہو جاتا ہے فیمیل میں. اگر انہوں نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو پہلے لیں اور ضرور لیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ میم پروگرام میں آنے کے لیے. اور اسی کے